آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے چلنے والا ہوں جہاں زمین ختم ہوتی ہے اور آسمان شروع ہوتا ہے، جہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں نبیوں نے سجدے کیے، اور جہاں سے ایک رات اللہ نے اپنے سب سے پیارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر ان سے آمنا سامنا بات کی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا ذکر سیدھا قرآن میں کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے پتھر گواہی دیتے ہیں کہ یہاں ہزاروں نبیوں کے قدم پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج آپ جو کہانی سننے والے ہیں، یہ صرف ایک مسجد کی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کا رشتہ آپ کے ایمان سے، آپ کے آخرت سے اور آپ کے رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کا دل آج کے اس سفر کے دوران کانپ جائے، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، تو سمجھ لینا مسجد الاقصی نے آپ کی روح کو پکارا ہے۔ اب اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ آگے جو آپ سنیں گے وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ آخر کیوں اللہ نے اسی جگہ کو اپنی عبادت کا مقام بنایا، کیوں یہ زمین پوری دنیا کے لیے آج بھی جنگ کا میدان بنی ہوئی ہے، اور کیوں قیامت سے پہلے آخری لڑائی یہیں لڑی جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج آپ ایک ایسی جگہ کی کہانی سنیں گے جو نہ صرف ایک مسجد ہے بلکہ ایمان کی پہچان ہے، جہاں ہر پتھر، ہر دیوار اللہ کے نبیوں کی دعاؤں سے روشن ہے۔ آئیے ہم دلوں کو جھکا کر ایمان کو تازہ کرتے ہوئے مسجد الاقصی کی پوری کہانی سنتے ہیں، اس کی تعمیر سے لے کر آج کی سچائی تک، بنا کٹ، بنا ایڈٹ، ایک تصوراتی سفر کے ساتھ۔ مسجد الاقصی کا پہلا پتھر کس نے رکھا؟ حدیث سے ثابت ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ بنی، اور اس کے 40 سال بعد مسجد الاقصی کی نیو رکھی گئی۔ عکا ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ پھر پوچھا، دوسری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد الاقصی۔ پھر پوچھا، ان دونوں کے بیچ کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ صحیح بخاری۔ یعنی مسجد الاقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعمیر کو مکمل کیا۔ مسجد الاقصی کا قرآن میں ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گئی، مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ مسجد الاقصی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1,24,000 نبیوں نے نماز ادا کی۔ بانی اسرائیل اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا۔ آپ نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی: 1 حکومت جو کسی کو نہ ملے، 2 علم اور حکمت، 3 جو مسجد الاقصی میں صرف اللہ کے لیے نماز پڑھے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچے کی طرح پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ حضرت سلیمان کی تیسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ سنن نسائی۔ یعنی الاقصی میں عبادت کرنے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور مسجد کی تباہی۔ جب بانی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کی، اللہ نے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ اس نے مسجد کو توڑا، لوگوں کو غلام بنایا۔ بعد میں حضرت عزرا علیہ السلام لوٹے اور مسجد کی مرمت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور۔ مسجد الاقصی وہی جگہ ہے جہاں حضرت مریم کو رب کی طرف سے رزق ملتا تھا۔ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، یہیں سے انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسراء و معراج کا مقام۔ ربیع الاول کی ایک مبارک رات فرشتے جبرائیل علیہ السلام براق لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد الاقصی لایا گیا۔ تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ سمست نبیوں کے نیتا ہیں۔ پھر مسجد الاقصی سے
आप आसमानों की तरफ रवाना हुए। खिलाफत राशिदा का दौर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 637 ईस्वी में मस्जिद को फतह किया। उन्होंने न सिर्फ इसे आज़ाद कराया बल्कि यहूदियों और ईसाइयों को भी अमन दिया। यहीं पर उन्होंने कुब्बतुस सखरा, डोम ऑफ रॉक का इलाका साफ कराया। आज की सच्चाई। आज मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों की आंखों का तारा है, लेकिन यहूदियों ने इसे घेर रखा है। पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। ये क़यामत से पहले मुसलमानों और यहूदियों का आखिरी मैदान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल निकलेगा तो उसका पहला निशाना मस्जिद अल अक्सा होगा और ईसा अलैहिस्सलाम वहीं उतरेंगे और दज्जाल को हलाक करेंगे। ऐ मुसलमानों, मस्जिद अल अक्सा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारी पहचान है। ये वो जगह है जिसका जिक्र कुरान में है। ये वो जगह है जहां से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर गए। आज हमें अल अक्सा की पुकार सुननी होगी। हमें दुआओं में, ईमान में और अमल में अपने रिश्ते को फिर से जोड़ना होगा। भाइयों और बहनों, आज आपने मस्जिद अल अक्सा की पूरी कहानी सुनी। ये कोई आम जगह नहीं, ये वो जगह है जहां अल्लाह के नबियों ने सजदा किया, जहां से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की बुलंदियों तक गए, और यही वो जगह है जहां क़यामत की सबसे बड़ी जंग होगी। आज ज़मीन पर मस्जिद अल अक्सा घेर ली गई है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मगर अफसोस, उम्मत सो रही है। हमारे दिल धड़कते हैं दुनिया की ख्वाहिशों के लिए, लेकिन मस्जिदें अल अक्सा के लिए नहीं कांपते। क्या हम भूल गए कि ये वही सरजमीन है जिसका जिक्र अल्लाह ने अपने कलाम में किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल अक्सा की हिफाजत करेगा वो जन्नत का हकदार होगा। और दूसरी तरफ हदीस में आया है, आखिरी ज़माने में जब मुसलमान अल अक्सा को छुड़ाने के लिए उठ खड़े होंगे तो आसमानों के दरवाजे खुल जाएंगे और फरिश्ते उनके मददगार होंगे। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज यह सिर्फ फ़िलिस्तीन की लड़ाई नहीं, ये आपके ईमान की लड़ाई है। मस्जिद अल अक्सा की पुकार आप तक पहुंच चुकी है। अब फैसला आपका है। आप इस पुकार को सुनकर भी चुप रहेंगे या उठ खड़े होंगे? कम से कम अपनी ज़ुबान से दुआ करिए, अपनी दौलत से मदद करिए और अपने बच्चों को बताइए कि अल अक्सा हमारा था, है और हमेशा रहेगा। अगर आज अल अक्सा आपके दिल में जिंदा हो गया तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपका ईमान रोशन कर दिया है, वरना अल्लाह ना करे वो दिन दूर नहीं जब मस्जिदें अल अक्सा को बचाने के लिए आपको अपने ईमान की गवाही देनी पड़ेगी। अल्लाहुम्मा फज्जिर कुलूबना बिहब्बिल मस्जिद अल अक्सा, या अल्लाह हमारे दिलों में अल अक्सा की मोहब्बत पैदा कर। आमीन या रब्बल आलमीन।